أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيبين الطاهرين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شر اللهم عجل له الفرج لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ماہ مبارک رمضان کے دروس اب بعض انتہائی اہم اور ہمارے گھروں میں پیش آنے والے روزمرہ کے مسائل سے متعلق شروع ہونے جا رہے ہیں. تقریر کے سلسلے کو ربط دینے کے لیے کل کا درس جہاں تک پہنچا تھا اس کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. یقیناً ہر روز آنے والی یہ خبر یہ ہمارے ملک پاکستان جو یہ عظیم سانحہ پیش آیا اس میں مرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. 40,000 یا 50,000 کوئی معمولی تعداد نہیں. ان میں جو بیچارے بے گناہ اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت کی روشنی میں آتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت تو پہلی نہیں لیکن سورہ بقرہ کی جو آیت آج خطبے میں میں نے پہلے تلاوت کی کہ یقیناً خدا اپنے بندوں کا امتحان اور آزمائش لیتا اور اس میں سب سے پہلا امتحان خوف کا اور آخری امتحان جان اور اولاد اپنی جان اور اولاد کی جان کی قربانی کا. لیکن یہ امتحان لینے کے بعد پروردگار کی جانب سے ان لوگوں کے لیے مسلسل بشارتیں ہیں، انعامات ہیں، جزا ہے، ریوارڈ ہے. وبشر الصابرین، اے رسول ان میں جو صبر کرنے والے ہیں انہیں جا کے خوشخبری سنا دیں. اللہ کی رحمت بھی ان کے اوپر اور اللہ کی طرف سے یہ امتحان ان کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بنے گا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ امتحان دوسروں پہ آیا جو میں نے آج خطبے میں دوسری آیت تلاوت کی جو کل بھی اسی ترتیب سے آئی تھی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کچھ ایسی مصیبت تھی جو اس لیے تم پر اور تمہارے گھر والوں پہ آتی جو تمہارے اپنے اعمال جو تمہارے اپنے کرتوت ہیں. اور پھر ان دونوں کو ملانے والی تیسری آیت ڈرو اس امتحان اور آزمائش سے واتقوا فتنہ. ڈرو اس امتحان سے اس آزمائش سے
الذین لا تصیبن الذین ظلموا، کہ جس کی لپیٹ میں خالص ظالم نہیں آئے، لیکن جو درمیان والی آیت ہے اور جو ہمارا اصل موضوع کل کے درس کے آخر میں بنا تھا، آج اسی آیت کو ایک اور حدیث کی مدد سے واضح کر کے پھر ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آیت کہ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے، کرتوت کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے، اس کی تشریح میں ایک حدیث تو میں نے کل تلاوت کی تھی، اصول کافی، مگر ایک اور انتہائی اہم حدیث جس کے اندر امام معصوم خالی موت نہیں اور کچھ پریشانیاں اور کچھ مصیبتیں ہمارے اعمال اور کرتوت کے نتیجے میں بیان کی۔ یہ حدیث ہمارے چوتھے امام سے مروی ہے، الذنوب التي تنزل البلاء وترد الدعاء وتحبس الرزق۔ میرا چوتھا امام یہ ارشاد فرما رہا کہ سنو، وہ کون سا گناہ ہے جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ والی حدیث ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ یہ دعائے کمیل کے چند جملوں کی تشریح اور وضاحت ہے۔ دعائے کمیل جو مولائے متقیان کی خاص تعلیم کردہ دعا، اصل میں تو دعا حضرت خضر نبی کی دعا، لیکن مولا نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو یہ دعا تعلیم کی، اور کچھ اتنی اس کی فضیلت و تاکید کتابوں میں آئی کہ آج ساری دنیا کے شیعان حیدر کرار ہر شب جمعہ اس دعا کی تلاوت کرتے ہیں، چاہے مسجدوں میں جمع ہو کر اور چاہے اپنے گھروں۔ لیکن دعائے کمیل کے بالکل شروع یہی پیغام دیا گیا ہے جو میری کل کی تقریر کا عنوان تھا، کہ کچھ گناہ ایسے گناہ جس کی وجہ سے اس دنیا میں مختلف مصیبتیں آتی ہیں۔ اب دعائے کمیل ان گناہوں کا نام نہیں لیا گیا، بس خالی ان پہ توبہ اور اللہ سے معافی مانگی گئی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تخفق الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ یہ دعائے کمیل کے پہلے صفحے پہ گناہوں کی تشریح، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں میں دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہو جاتا ہوں، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں بلائیں نازل ہوتی، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعا روک نہیں جاتی، اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں امیدیں ٹوٹ جاتی۔ خیر، دعائے کمیل آج کے درس کا عنوان نہیں، لیکن دعائے کمیل خالی یہ پیغام دیا گیا کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو یہ ساری پریشانیاں لے کے آتے ہیں اور ان پر ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ لیکن اس دعائے کمیل میں پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر وہ کون سے گناہ۔ اب بعد کے معصومین وقتاً فوقتاً ایک طرح سے دعائے کمیل کے الفاظ تشریح کرتے ہیں، ایسے گناہوں سے ہمیں آگاہ کیا، اور ان میں سے ایک حدیث یہ امام فرماتے ہیں الذنوب التي تنزل البلاء۔ گویا فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے دادا سے یہ تو سن لیا کہ اپنے گناہ پہ توبہ کرو، لیکن میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ وہ گناہ ہیں کون سے۔ الذنوب وہ گناہ التي تنزل البلاء جو تمہارے گھر میں بلاؤں کو نازل کرتے، وترد الدعاء
دیکھیں جب بلا آتی ہے تو آدمی کا سب سے پہلا اور بڑا سہارا دعا ہوتی ہے. کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی بلا آئی، سب سے پہلے انسان اللہ سے دعا مانگتا. امام فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسے گناہ ان کی وجہ سے بلا الگ آتی، اور اگر اس بلا کو ہٹانے کے لیے دعا کرو تو رد دعا، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ دعائیں بھی ٹھکرا دیتا، کوئی دعا قبول نہیں کرتا. کیے جاؤ دعاؤں کے دعائیں. اگر تمہارے گھر یہ گناہ موجود ہیں تو اللہ دعا بھی قبول نہیں کرے. وَتَحْبِسُ الرِّزْقَ، اور یہ وہ گناہ ہے جس کے نتیجے میں تمہاری روزی بند کر دی جاتی. وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کا وعدہ 12ویں پارے کی پہلی آیت، اس زمین پہ جو بھی چلنے پھرنے والا ہے ہم اس کی روزی کے ذمہ دار ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے کہ میرا چوتھا امام کہہ رہا کہ اس کے نتیجے میں تمہارا رزق روزی بند کر دی جاتی ہے. اچھا آپ دیکھیے یہ تینوں چیزیں گھر میں بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہماری دعاؤں کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. عام دعائیں نہیں، پتا چلا کہ شب قدر میں بھی ہم نے دعائیں مانگی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پتا چلا کہ ہم حج یا عمرے پہ جا کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اور روضہ رسول کے قریب پہنچ کے بھی دعا کر کے آئے اور کوئی نتیجہ نہیں ہے. پتا چلا کہ ہمارے گھر والوں نے ہر طرف ہاتھ پاؤں مارے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ روزی کسی نے واقعاً بند کر دی. نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کوئی ہمارے خلاف جادو ٹونا کر رہا، تعویذ گنڈے کر رہا، برا عمل کر رہا، سفلی کرا رہا. یہ ساری لغویات، یہ ساری نان سینس، یہ ساری غلط غلط باتیں. یقیناً جادو میں حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت ہے کہ مدینے کے یہودیوں اللہ کے رسول تک پہ جادو کرانا چاہا، لیکن جتنا زیادہ ہم لوگوں نے آج اپنی ہر پریشانی کو جادو سے ملا دیا، شاید 1000 جو لوگ واقعات لے کے ہمارے پاس آتے ہیں، مولانا کس نے جادو کرا دیا علاج بتائیے، اس میں 999 میں جادو نہیں ہوتا. شاید کوئی ایک آدھ ایسا ہو کہ جہاں واقعاً جادو ہو. لیکن آج کل یا لاعلمی کہیے اور یا اپنی بلا کاٹنے میں جو مصیبت آئی، جو پریشانی آئی، سب کی ذمہ داری ہم نے جادو پہ ڈال دی. اور ایسا آج کا ماحول بن گیا کہ ہر مومن دوسرے کے خلاف دل میں بدگمانی رکھ بیٹھا، رشتے دار کے خلاف دلوں بغض و عداوت و کینہ رکھ کے بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ آج کل ماہ رمضان میں روزانہ پڑھنے والی ایک انتہائی اہم دعا ہے دعائے افتتاح. اور رات کو جو مردوں کا درس ماڈل ٹاؤن میں ہوتا، میں نے خاص اپنے درس سے پہلے یہ دعائے افتتاح پڑھانے کا انتظام کروایا. لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ دعائے افتتاح تو اپنی جگہ ہو جائے، اس کے اہم جملوں کا ترجمہ بھی ہم اردو زبان میں پیش کریں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ یہ دعائے افتتاح جو ماہ مبارک رمضان کی 30 راتوں کی دعا، آخر اس کا پیغام کیا ہے. اور اس میں اگر کبھی آپ اپنے گھر کتاب لے کے ترجمہ پڑھیں تو بار بار یہ لفظ آیا، اے خدا امام کو ظاہر کر دے تاکہ دعائے افتتاح. اس میں بار بار 30 کی 30 رات ایک پیغام آیا، پروردگارہ جلدی سے امام کو ظاہر کر. اب جن باتوں کے لیے ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ ہمارے دشمن ختم ہو جائیں، دنیا سے ظلم مٹ کے رہ جائیں، صرف اسلام ہو. دعائے افتتاح میں اس کے علاوہ کچھ باتیں، اے خدا ان امام کو جلدی ظاہر کر دے
تاکہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے، جو کینہ ہے، جو عناد ہے، جو دشمنی ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ ہمارے سینے ایک دوسرے کی محبتوں سے بھر جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں، ہم سب ایک جگہ پہ آ کے جمع ہو جائیں۔ یہ روزانہ 4 راتیں تو ہو گئی دعائے کا آخری حصہ۔ اچھا یہ دعائے کمیل سے بھی زیادہ لمبی ہے، تو اگر ساری دعا کا ترجمہ پڑھنے کا وقت نہ ہو تو اس کے آخری 2 صفحوں کا ترجمہ پڑھیے گا، اس میں یہی پیغام آئے خدا ایمان کو جلدی ظاہر کر، وہ ساری باتیں اپنی جگہ کی ان کی وجہ سے ظلم کا خاتمہ ہوگا، اسلام پھیلے گا، لیکن ہمارے اور آپ کے یہ مسئلے بھی تو حل ہوں کہ ہر مومن دوسرے کے خلاف کوئی نہ کوئی نفرت، دشمنی، عناد رکھ کے بیٹھا۔ سگے رشتے دار بظاہر بہت ہی ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عید کے دن ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، لیکن دل میں ہر ایک کے یہ ہے کہ موقع ملے تو اسی کا گلا کاٹ دیں۔ اور یہ وہ مسئلہ جس کی وجہ سے یہ تعویذ، گٹا، سپلی، کالا جادو، خیر اسلام میں کالا سفید کوئی ایسا جادوؤں میں فرق نہیں ہے، ہر جادو حرام۔ ان لوگوں کا کاروبار چلتا ہے اس وجہ سے، کوئی پریشانی ہمارے گھر میں آئی اور ہم نے کہا کہ کوئی جادو کر رہا پہنچے، وہ کہے گا ہے آپ کا ایک رشتہ دار جو آپ کے پیچھے لگا، اور فوراً آپ کے دماغ میں رشتہ داروں کی ایک لائن آ جائے، ہاں وہ بھی ہمارا دشمن ہے، وہ بھی ہمارے خلاف ہے، وہ بھی ہمارے خلاف۔ خاص طور پر خواتین کا مسئلہ، جہاں پہ انہیں اپنی ساری سسرال اپنی ایسی دشمن لگتی ہے کہ جیسے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان لوگوں کو سوائے اس کے کہ بیٹھ کے تعویذ گنڈے کرتے رہے۔ ہے حقیقت ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے رشتے دار بھی ہیں، لیکن 1000 میں 999 ہماری اپنی غلطی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں 1000 میں ایک آدھ ایسا کیس ہو، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا، 999 اپنی غلطیاں۔ کیا غلطیاں؟ کہ بھئی یہ جادو وغیرہ کا خیال آدمی کے دل میں کب آئے؟ جب اس کی روزی بند ہو جائے۔ اگر کسی کے کاروبار میں یا روزگار میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا، اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آئے گا کہ کہیں یہ شیطان تو ہمیں نہیں دے رہا۔ جب اس کے گھر میں راحت اور آرام ہوگی تو تب اس کے دل میں کبھی خیال نہیں آئے گا۔ یہ خیال آتا ہے جب وہ یہ 3 چیزیں اپنے گھر میں دیکھتا، جنہیں میرے چوتھے امام گناہ کا نتیجہ قرار دیا۔ امام فرما رہے ہیں بلائیں نازل ہوتی ہیں گناہ کے نتیجے، امام فرما رہے ہیں دعائیں ٹھکرائی جاتی ہیں گناہ کے نتیجے، امام فرما رہے ہیں روزی بند کی جاتی ہے گناہ کی وجہ سے۔ اور یہی وہ 3 چیزیں جس کے گھر میں آتی ہیں وہ سمجھتا ہے کوئی جادو کرا رہا، غلطی اپنی ہے، قصوروار کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا؟ نتیجہ یہ کہ اب انسان جتنی بھی کوشش کرے، نہ بھلا اس کے گھر سے جائے گی، نہ روزی اس کی کھلے گی، نہ دعا اس کی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ ایک آدمی اگر مثلا نمونیے کا مریض اور دوا کھا رہا ہے کسی اور بیماری، وہ ساری دواؤں کی دکان بھی کھا ڈالے تب بھی فائدہ کچھ نہیں ہو۔ اس لیے کہ جو بیماری ہے، جو مرض ہے، جو خرابی ہے، علاج اس کا کرنا، تو خرابی وہ گناہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بلا آ رہی اور ہم جا رہے ہیں وہ تعویذ گنڈے والوں کے پیچھے، اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بلا آئی ہی نہیں، اب وہ کتنا ہی کرتا رہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی نفسیاتی ہمیں فائدہ نظر آئے، لیکن بات گھوم پھر کے جائے گی وہیں کہ جب تک اصل خرابی کو دور نہیں کرو اس وقت تک نہ یہ بلائیں بند ہوں گی، نہ روزی کھلے گی، نہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اب سنیں، اچھا میں اس طرف تو گئے ہی کہ اسلام تعویذ گنڈے، سپلی، فال نکالنا، جادو کرنا، ان لوگوں کے پاس جانا بھی کتنا بڑا گناہ، لیکن حالت یہ ہے کہ مولا کائنات جیسے مشکل کشا کے ماننے والے اور ماننے والیاں، علی کا نام لینے سے جب ان کو کوئی اثر نظر نہ آیا تو علی جیسے کو ماننے والے اور ماننے والیاں
ہندوؤں کے پاس جا رہے ہیں، عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، کافروں کے پاس جا رہے ہیں، گندی زندگی گزارنے والے، گندا علم رکھنے والوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا آل محمد میں کوئی کمی ہے کہ اب کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ یہی موقع تو ہوتا ہے جب آدمی کے عقیدے کا امتحان ہوتا، لیکن مولا کا نام لے کر دعائے توسل پڑھنے کے بعد، شب قدر میں دعائیں مانگنے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اس مومنہ نے کہا اس لیے میں وہاں گئی۔ تو یہ جو ادھر سے کوئی فائدہ نہیں ملا، کیا وہ اس لیے ہے کہ مولا کی طاقت نعوذ باللہ جواب دے گئی؟ کیا وہ اس لیے ہے کہ شب قدر میں دعا قبول کرنے والا اللہ بھی آج اپنی طاقت کھو بیٹھا کہ بھائی آپ نے کہا کہ بھائی مولانا یہ ساری چیزیں تو ہم نے کرنی تھی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس لیے ہم ادھر گئے؟ تو کیوں فائدہ نہیں ہوا؟ کیا یہ لوگ بھائی آدمی ڈاکٹر کب بدلتا جب پتا چلا کہ پہلے ڈاکٹر سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا وہ اس بیماری کا علاج نہیں جانتا، یا اللہ نے اس کے آپ میں شفا ہی نہیں رکھی، یا وہ ڈاکٹر ہی نہیں؟ تبھی تو انسان اپنے طبیب کو یا ڈاکٹر کو بدلتا ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر دعائے توسل کو چھوڑ کر ادھر کیوں گئے؟ لوگ کہتے ہیں اسی وجہ یہاں سے فائدہ نہیں ہوا اس لیے ادھر۔ تو یہاں سے فائدہ کیوں نہیں؟ کیا فائدہ دینے والے میں کوئی خرابی ہے؟ یعنی پروردگار، یعنی مولا متقیان، یعنی دعائے توسل کے چار کا معصومی، نعوذ باللہ، یا وہاں کوئی خرابی ہے؟ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھے ہی نہیں کہ ہماری روزی کیوں بند ہوئی اور ہمارے گھر میں بلا کیوں آئی۔ ہماری بیماری ہے نمونیا اور ہم مثلاً علاج کرا رہے ہیں بلڈ پریشر کا۔ چوتھے امام بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں بلاؤں پہ بلائیں آ رہی وہ تردد ہوا اور اس طرح سے آ رہی ہوں کہ تمہاری دعائیں بھی ٹھکرائی جا رہی ہیں، یعنی کسی دعا میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اور روزی الگ بند ہو، فوراً سمجھو کہ یہ کوئی گناہ ہے جو تم نے کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ خرابی آئی۔ البتہ حدیث کا یہ ترجمہ نہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں، حدیث میں پھر گناہ کا نام بھی آیا، فوراً سمجھ جاؤ تم نے یہ والا گناہ کیا ہے جس کے نتیجے میں یہ خرابی آئی۔ ادھر مت جاؤ جادو کرنے والا یا غلط عمل کرنے والا، پہلے اپنی اس خرابی کو دور کرو، اور وہ خرابیاں جو بتائیں تو ان میں سب سے پہلے وہ چیز جو کل کے درس کے آخر میں آئی، یعنی یہ کل کے درس کا ہی ایک ایکسٹینشن ہے، مگر ذرا سی وضاحت کے ساتھ امام فرماتے ہیں ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وترک اعانۃ المظلوم۔ بس یہ دو بڑے گناہ جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی، روزی بند ہو جاتی، دعائیں ٹھکرا دی جاتی۔ کل کا درس بلا ہی کے حوالے سے تھا، لیکن اس کے علاوہ دو اور باتیں جو آج آئی۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا میں آدمی کا روزی کا مسئلہ ہوتا، وہ بھی ایمان اسی کے ساتھ ملا دیا۔ اور ماہ مبارک رمضان، سفر حج اور عمرہ اور زیارات کے چارگاہ معصومی، یہ دو ایسے مواقع ہیں کہ یہ تو ہوتے ہی دعا کے موقع۔ ماہ مبارک بے شک روزوں کا مہینہ، لیکن اس کا اہم ترین پیغام دعا، تو وہ آج کی حدیث میں آ گئے۔ اور عنقریب لوگ حج کے لیے نکلنے والے، اب میں یہاں کے درس میں تو بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن رات کو مردوں کے درس میں آ رہا کہ رمضان کا پیغام شروع رمضان سے ہوتا ہے، ختم حج میں ہوتا، تو حج ہو کے رمضان یہ دعا کا مہینہ، اور آج کی حدیث دعا کے لیے بھی آ گئے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے کتنے ہی مسئلے ایسے ہیں جو کسی کی دشمنی کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہماری اپنی غفلت،
کوتاہی، لاعلمی اور ہماری اپنی خرابی کی وجہ سے، اور وہ خرابی 2 گنا امام نے بتایا۔ اگر غور کریں تو یہ دونوں گناہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ پہلا امام نے بتایا جب تمہارے سامنے واجبات کو چھوڑا جائے اور تم خاموش بیٹھے رہو۔ تو کل درس کے آخر میں ایک واقعہ آیا، اور جب تمہارے سامنے فعل حرام کھل کے کیے جائیں اور تم چپ بیٹھے رہو۔ خاص طور پر یہ جو نہی عن المنکر کی بات ہے، خاص طور پر جب ہمارے گھر خوشی کی کوئی تقریب ہوتی، چاہے وہ شادی کا موقع ہو، چاہے وہ بچے کی سالگرہ کا موقع ہو، چاہے وہ کسی کے نیا مکان خریدنے کا موقع ہو، خوشی کی کوئی تقریب ہوتی، حتیٰ اب تو جو لوگ حج سے واپس آ کے حج کی دعوت کرتے ہیں، وہ ہماری خوشی تو نہیں ہے نا، تو اسلام کی خوشی، اس میں اتنے زیادہ گناہ ہوتے، اتنے زیادہ گناہ۔ اب آپ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست بنائیے اور یہ سوچیے کون سا گناہ ہمارے یہاں شادی کی تقریب میں نہیں ہوتا؟ شادی کے نام پہ نمازیں قضا ہوتی۔ کیا اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی دلہن بن جائے تو ایک رات یا ایک صبح یا چند دن اس کے اوپر نماز معاف ہو گئی؟ ہے کوئی ایسا مسئلہ؟ نماز تو وہ ہے کہ سوائے نجاست کے عالم کے اور تو کبھی معاف نہیں۔ اگر کوئی آدمی آگ میں جل کے مر رہا یا سمندر میں ڈوب کے مر رہا اور نماز کا وقت آ گیا، اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز شروع کرے۔ اسے پتا ہے کہ نماز شروع کرنے کا فائدہ کیا، میں نماز ختم کر ہی نہیں پاؤں گا، میں ڈوب رہا ہوں، پھر بھی نماز شروع کرو، واجب ہے اگر ہوش و حواس اس وقت سلامت ہے۔ لیکن کیا کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ چونکہ شادی کے موقع پر دلہن کو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آنا پڑتا اور اتنا زیادہ میک اپ اس کے پاس چہرے پہ ہوتا، اب یہ وضو کیسے کرے؟ اس لیے اس کی آج کی نماز معاف۔ اب یہ مسا کیسے کرے؟ اتنے 10,000 روپئے دے کے جو بالوں کو سیٹ کرایا ہے تو سارے بال بگڑ کے رہ جائیں گے۔ شادی کی اگلی صبح اب ایک جملہ بنے، ایک چھوٹا سا واقعہ، جب بعض باتیں ایسی ہیں کہ اہل بیت کے حوالے سے وہ باتیں بیان کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، کبھی کبھار خیال آتا کہ کہیں یہ اہل بیت کی شان میں کوئی کمی یا کوتاہی تو نہیں، لیکن چونکہ اہل بیت ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ عمل بن کے آئے، اس لیے وہ اپنے گھر کی تنہائی کے حالات کھول کھول کے ہمیں بتاتے ہیں، وہ خود ہی بتاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلا۔ تو اگر اس کے اندر کوئی توہین شان اہل بیت ہوتی تو خود آل محمد یہ واقعات ہمیں نہ سناتے۔ باقی چیزیں چھوڑی، خاص طور ازدواجی تعلقات کے اعتبار سے جب باتیں سامنے آتی ہیں، لیکن سنیے، منقول ہے کہ جب مولائے متقیان اور شہزادی کونین کی شادی ہو گئی تو اتنا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نکاح پہلے ہوا تھا، رخصتی کچھ دنوں کے بعد ہوئی۔ اب جب رخصتی بھی ہو گئی اور پیغمبر نئے جوڑے کے مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک مکان دے کر وہاں پہ مولا اور شہزادی کو بھجوائے، اس سے پہلے تو مولا اور شہزادی دونوں اسی حجرے میں رہتے تھے جو مسجد کے اندر ہے۔ شادی کے بعد ایک ہفتے یا 10 دن کے لیے مولا اور شہزادی کے لیے ایک الگ مکان مدینے کی مسجد سے تقریباً 200 گز 300 گز کے دور۔ اس کے بعد مدینے سے باہر قبا ایک اور مکان لیا جس میں مولا اور شہزادی نے شادی کے بعد کے 6 مہینے گزارے۔ بہرحال خدا نیست و نابود کرے اس ظالم سعودی حکومت جس نے یہ سارے آثار اہل بیت
ہماری آنکھوں کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے مٹائے. جنت البقیع کو ان حکمرانوں کے باپ نے 8 شوال کو منہدم کیا. وہ تو سب سے بڑا سانحہ اور واقعہ تھا، لیکن اس کے بعد ایک کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت یہ ساری چیزیں مٹائی گئی. چنانچہ آج سے 15 سال پہلے تک رسول کی مسجد کے باہر وہ مکان بھی تھا جہاں علی اور فاطمہ نے شادی کے بعد کا پہلا وقت گزارا، اور مسجد قباء کے برابر کی گلی وہ مکان بھی تھا جہاں شادی کے بعد 6 مہینے گزارے گئے. قافلے والے اکثر زیارت کے لیے جاتے تھے. اب سب کا سب بلڈوزر کے ذریعے توڑ کے زمین بنا دی گئی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل مکے میں اب ایک ہی زیارت باقی رہ گئی. آج کل اس کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا اور انٹرنیٹ پہ بھی مسلسل پٹیشن پہ پٹیشن آ رہی ہے. وہ گھر جس میں رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی، ابھی تک وہ صحیح سالم صفا مروہ کی پہاڑی کے سامنے موجود ہے. آج اس سال ان کا پروگرام یہ ہے کہ اسے بھی توڑ دیا جائے. اول سے چیزیں توڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اگر کوئی ایسا خاص مسئلہ پیش آ رہا ہو، اس وقت اس لیے توڑا جا رہا کہ یہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل بنایا جائے. 5 اسٹار ہوٹل کے عالم اسلام کی اتنی اہم زیارت. چلے میں نے مانا کہ علی اور فاطمہ کے مکان سے عام مسلمانوں کو اتنی غرض نہیں. یہ تو رسول کی ولادت کا سارا عالم اسلام حج کے موقع پہ عمرے کے موقع پہ یہاں آتا، اور وہ بھی ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانے کی. خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے یہ ظالم خاندان عالم اسلام جوک کی طرح چمٹ گیا اور پورے اسلام کو بدل رہا. لیکن اس کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب اہل بیت کے آثار کو پہلے مٹایا گیا. ہوتا یہی دشمن جسے اسلام کو ختم کرنا پہلے آل محمد پہ حملہ کرتا، جب وہ دیکھتا ہے کہ عام مسلمان خاموش بیٹھے رہے، پھر وہ رسول کی طرف آتا، اور جب دیکھتا ہے کہ پھر بھی مسلمان بے غیرت بنے بیٹھے رہے تو پھر وہ اللہ کی طرف آتا. یزید نے بھی یہ کیا تھا. پہلے کربلا میں آل محمد پر حملہ، اگلے سال مدینے میں روضہ رسول پہ حملہ، اس کے اگلے سال مکے میں خانہ کعبہ پہ حملہ. اور یہاں بھی یہی ہو رہا کہ پہلے 12 اماموں سے یا 13 معصومین سے متعلقہ اور زیارت مٹائی گئی بغیر کسی وجہ کے. اگر یہ وجہ بھی ہو تب بھی اسے مٹانے کا حق نہیں. جیسے رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو سڑک بنانا، رش بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو چلنے میں زحمت ہوتی ہے اس لیے میدان کو ہموار کرنا، یہ بھی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا. لیکن یہ بہانہ بنانا کہ یہاں ہمیں ایک 5 اسٹار ہوٹل بنانا، یہی ایک جگہ رہ گئی تھی 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے. یا اب میں یہ جملہ کہوں تو کیسے کہوں، لیکن بہرحال یہ مظالم مولا اور شہزادی شادی کے بعد کا پہلا مکان جو مسجد سے 500 گز تھا، وہ جب توڑا گیا اسے کیا کہہ کے توڑا گیا؟ اسے یہ کہہ کے توڑا گیا کہ اب مدینے میں مسلمان بہت آنے لگے تو بیت الخلا اور وضو خانہ جو ہے اس کی جگہ کم پڑ گئی، وہ بنانا ہے یہاں. یہی ایک جگہ رہ گئی. اور بعد میں ہم نے دیکھا وہاں کچھ ٹیکنیکل انجینئرنگ کے پرابلم نکل آئے، مسئلہ ختم، توڑ تو دیا، فرش تو بنا دیا، لیکن مجبوراً اپنے اس پروجیکٹ کو وہاں سے منتقل کرنا پڑا. لیکن کیا کہہ کے توڑا. اور ایک بات میں اور آخری کہہ دوں، اس لیے کہ یہ بھی آج کے دور کا ایک بہت اہم موضوع. امر بالمعروف میں یہ بھی آتا ہے اگر کوئی داڑھی شیو کرتا ہے اس کے اوپر امر بالمعروف واجب، اور بے حجاب کوئی عورت گھومتی ہے اس پہ امر بالمعروف واجب. اسی طرح سے اگر خانہ خدا کو توڑتا ہے، قرآن کو آگ لگاتا ہے، آثار اہل بیت کو مٹاتا، وہ بھی اس کا ایک حصہ. تو بات بظاہر ایسا لگا کہ تھوڑی دیر کے لیے میں ہٹ گیا موضوع، لیکن نہیں، اصل موضوع کے اندر ایک آخری بات سنی. شہزادی کونین شادی کے بعد کا وہ مسئلہ جس کا واقعہ میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں،
جب یہ توڑا گیا اس وقت یہ مکان بھی نہیں تھا. بھائی پیغمبر جہاں پیدا ہوئے وہ ابھی تک ایک مکان، یہ تو مکان بھی نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ یہ مکان. بعد کچھ عقیدت مند مسلمانوں نے یہ دیکھ کر کہ یہاں پہ شادی کے بعد ایک ہفتہ مولا نے گزارا، اور یہ والا واقعہ جو ابھی آپ سنیں گے، یہاں پہ نمازیں پڑھی، تو بعض مسلمانوں نے یہ جگہ خرید کر اس مکان کو مسجد بنا دیا تھا. اہل بیت کا گھر مسجد بن جائے تو کیا ہے، لیکن وہ مسجد بھی یہ کہہ کے توڑی گئی کہ یہاں پہ ہمیں ٹوائلٹ اور وضو خانے بنانا. خیر، یہ دشمنی ہے اہل بیت، وہ تاریخی تسلسل ہے جو خانہ زہرا کے دروازہ جلانے سے لے کر ظہور امام تک کے مختلف مظالم تک ہمارے سامنے آتا رہے. جو اصل اس گھر کے حوالے سے بات تھی کہ یہ گھر کا انتظام کیا، جو بارات چلی علی اور فاطمہ کی بارات، اسے اس گھر تک پہنچایا. پیغمبر اپنی بیویوں کے ساتھ واپس آ گئے. اگلی صبح، اب میں نے کہا نا کچھ لفظ مجھے اچھے نہیں لگ رہے. یہ شادی کی پہلی رات جو ہمارے اور آپ کی بچیوں کے لیے سہاگ رات کہلاتی ہے. اگلی صبح نماز فجر سے پہلے جو نماز شب کا وقت، میرا مولا مسجد میں داخل ہو رہا. شادی کے بعد جو پہلی صبح آتی اس میں نماز کا تصور، مسجد میں آنے کا تصور، میرا مولا مسجد میں آ رہا. کچھ باتیں میں جان بوجھ ادھوری چھوڑ رہا ہوں کہ اس شادی کے حوالے سے مجھ میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں کہ باوجود ہی کہ یہ تاریخ میں آ گئے پھر بھی وہ جملے میں نہیں دوہرا رہا. مہاراج وہ رات گزار کے میرا مولا مسجد میں آیا. پیغمبر علی سے ہی سوال کیا کہ آئے علی، دیکھیں یہ پہلی صبح ہے سہاگ رات کے بعد، اور مدینہ کی مسجد ہمارے شہروں کی مسجد نہیں ہے جو سب سے زیادہ ویران ہوتی ہے فجر کے وقت. بڑی بڑی مسجدوں میں نماز فجر کے وقت کی 5 نمازی، کہیں 4 نمازی، کہیں 6 نمازی. رمضان کی بات نہیں کر رہا. یہ مدینے کی مسجد جہاں خود پیغمبر اسلام موجود ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، تو کھچا کھچ بھر جاتی ہے نماز فجر کے موقع پر. ایک بار داماد کو مسجد میں آتا دیکھا، سارے مجمع کے سامنے پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ اے علی، تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ ہمارے ماحول معاشرے میں تو خسر اپنے داماد سے شادی کے رات کے سوال کر یہ امر محال اور ناممکن. ہمارے یہاں بے تکا نظام، جہاں شرم و حیا کی ضرورت ہے وہاں آج کل کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی. اگر ہوتی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ انڈین ٹیلی ویژن کے ڈرامے باپ اور بیٹی بیٹھ کے ساتھ دیکھیں، ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ دیکھیں، جوان بھائی اور جوان بہن بیٹھ کے ساتھ دیکھیں. شرم کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ہے. انڈین ٹیلی ویژن کے جو ڈرامے وہ ہیں کہ اگر آپ آواز بھی بند کر دیں، خالی آنکھوں سے دیکھیں، تو اتنے بےہودہ لباس اور اتنی بےہودہ حرکتیں بڑے آرام کے ساتھ پورا خاندان بیٹھ کے دیکھتا ہوں، کوئی شرم و حیا نہیں آتی. اور اگر کوئی آئے کبھی کسی مجمع میں غسل کے واجبات، غسل کیوں واجب ہوتا ہے، عورتوں کی نجاست کے 2 مسئلے بیان کر دیں، سارے معاشرے میں ایک ہنگامہ ہو جائے گا. پکڑو، مارو، قتل کرو، جانے نہ دو. یہ ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، یہ ہماری بچیوں کو بے غیرت بنا رہا ہے، یہ ہمارے شرم و حیا کو ختم کر رہا ہے. جہاں کے بارے مشہور جملہ تھا کہ ڈاکٹر سے اور مسئلہ بتانے والے عالم سے کوئی شرم نہیں ہوتی، وہاں تو دنیا بھر کی شرم لاتی گئی. اگر جب ڈاکٹر سے تو ختم ہو گئے اور کچھ زیادہ ہی ختم ہو گئی، وہ بھی حرام. لیکن جہاں شرم کرنا ہے وہاں کوئی شرم نہیں کرتا، اور جہاں نہیں کرنا وہاں معاشرے بھر کی شرم اس طرح آ جاتی کہ اس کے بعد اس عالم کو زندگی میں کبھی نہ ممبر پہ آنے دیا جائے گا، نہ کوئی درس دینے کی اجازت دی جائے گی.
جس نے فقط واجبات کے وہ مسئلے بتائے جو اصلاً تو ایک باپ کو اپنے بیٹے کو بتانا چاہیے، ایک ماں کو اپنی بیٹی کو بتانا چاہیے. خیر یہ تو ایک بیچ کی ایک بات اس لیے آ گئی کہ موقع تھا، ورنہ یہ ایک الگ درس ہوتا. پیغمبر بھری مسجد شادی کے بعد کی پہلی صبح اپنے داماد سے سوال کرتے ہیں، یہ بتاؤ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اور میرے مولا کا تاریخی جملہ نعم العون للعبادہ، اے اللہ کے رسول میں نے فاطمہ کو پروردگار کی عبادت کے حوالے سے اپنا بہترین مددگار پایا. علی جیسا عابد عبادت کرنے والا وہ یہ کہہ رہا فاطمہ کی آئی اللہ کی عبادت کا مزہ بڑھ گیا، اللہ کی عبادت میں ایک مددگار مجھے مل گیا. اور اس کی وجہ دیکھیے اگر 10 سال بعد یہ کہیں، 6 مہینے کے بعد یہ کہیں تو سمجھ میں آتا. ایک رات کے چند گھنٹے فجر کی نماز سے پہلے جو نماز شب ہے وقت ہے جو کل میں نے بتایا تھا قبولیت دعا کا، چند گھنٹے، اور اس میں میرے مولا نے آ کے یہ فیصلہ کیا. کیوں؟ اس کی وجہ ایک واقعہ ہے. احقاق الحق ہماری ایک وہ کتاب ہے جس کتاب کے لکھنے پر ہمارے ایک عظیم عالم اور مرجع شہید کیا گیا، جن کا نام ہے شہید ثالث، جن کا روضہ آگرہ شہر میں آج بھی موجود ہے. صرف اس جرم میں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس میں آل محمد کے فضائل بیان ہوئے ہیں اور دین شیعہ کی دلیلیں آئی. کوئی کسی پر نہ لعنت ہے، نہ اعتراض ہے، نہ توہین آمیز انداز میں تذکرہ. بہرحال وہ ایک الگ واقعہ کہ جہانگیر اپنے زمانے ایسے ہی علماء تھے مجبور کرنے پر جو آج بھی ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، ان عظیم عالم کو شہید کیے. ان کی یہ کتاب 10 سال پہلے ایران میں دوبارہ چھاپی گئی اور اس کے ملاقات میں یہ ایک روایت موجود ہے. وہ یہ کہ جب میرا مولا اس کمرے میں داخل ہوا جس میں دلہن بنا کر شہزادی کو بٹھایا گیا تھا، پیغمبر کی ازواج، اور ایک نام آپ نے بہت سنا ہوگا اسما بنت امیس، اصل میں جناب خدیجہ طاہرہ کے زمانے کی خاتون. جناب خدیجہ نے ان سے کہا تھا کہ شاید میں اس وقت زندہ نہ رہوں جب میری بچی کی رخصتی، تم میری بچی کو ماں بن کے رخصت کرنا. خیر یہ ساری خواتین اپنے درمیان شہزادی کو لے کے آئی، اس کمرے میں بٹھا کے گئی. پھر جیسا آپ نے سنا رسول سب کو لے کے واپس چلے. جب مولا اس کمرے میں آئے، اس کے لیے جو اردو میں لفظ رائج ہے اہل بیت کے حوالے سے، وہ لفظ میں اپنی زبان میں لاتا ہوئے گھبرا رہا. ہجرہ روسی کا لفظ اہل بیت کے حوالے سے پسند نہیں. تو ایک بار دیکھا کہ شہزادی، مولا فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی یہ کون ہے، ذرا سی فکر مند نظر آ رہی، پریشان، جسے کوئی آدمی کسی مسئلے پہ سوچ رہا ہو. مولا نے گھبرا کے پوچھا اے بنت رسول اس وقت کیسی پریشان؟ شادی کی پہلی رات نہ دولہا کچھ اور سوچنے کو تیار ہوتا نہ دلہن. آنے والی زندگی کے خیالات ہوتے ہیں، اچھے اچھے خیال. وہ تو بعد میں جب خمار اترتا، نشہ کم ہوتا، زندگی کی حقیقتیں سامنے آتی تو اندازہ ہوتا کہ باپ نے اس لڑکی کو کہاں جھونک دی، یا ماں نے اپنے بیٹے کے لیے کیسی بدتمیز دلہن کا انتخاب کیا. اگر پہلی رات شہزادی کو فکر مند دیکھا مولا، اگر یہ ساری باتیں ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے جو ایک ہی نور کے جز ہوں، ان کے درمیان کون سی ایسی غیریت ہے کہ ایک دوسرے سے یہ باتیں پوچھی جائیں؟ ہماری بچیوں کو کیسے پتا چلے، ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے کہ اسلام شادی کا کیا تصور دیتا؟ چنانچہ مولا نے پوچھ لیا کہ آپ فکر مند کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اچھا شاید یہ جملہ اس لیے بھی مولا نے پوچھا کہ تاریخ میں یہ لکھا کہ جب مولا کا نکاح شہزادی سے ہو گیا، نکاح پہلے ہوا رخصتی بعد،
تو خاص طور پہ مدینے کے بہت سارے لوگ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور ان لوگوں کا تو کہنا ہی کیا جن کا رشتہ ٹھکرا دیا گیا۔ چنانچہ اس شادی کے خلاف مدینے میں پروپیگنڈا بھی شروع ہوا، اور آپ کو معلوم کہ پروپیگنڈے کے لیے، غلط بات پھیلانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بھئی آج کل اخبارات کا زمانہ، ریڈیو کا زمانہ، ٹیلی ویژن کا زمانہ، جس کو میڈیا کہتے ہیں، نہیں، یہ سب بیکار ہے۔ کب کوئی بھی غلط بات پھیلانا تو بہترین جو میڈیا اور ہر دور کا مانا ہوا وہ ہے عورتیں۔ وہ گھس میں چنگاری ڈال کے جو بی جمال و تماشا دیکھتی ہے، تو بی جمال و عورت ہے، مرد نہیں۔ اچھا مرد کم نہیں ہے، لیکن چونکہ ابھی تک کی دنیا میں عورتوں کے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہوتا ہے، مرد تو بیچارے صبح نکلے شام کو آئے، خیر اتنے بیچارے بھی نہیں ہوتے مرد، لیکن بہرحال اور بھی ان کی مصروفیات ہوتی، ٹائم عورتوں کے پاس بہت زیادہ ہوتا، اور خاص طور پر اگر ہندوستان پاکستان جیسے علاقے جہاں پہ نوکرانیاں، ماسیاں، گھر کا کام کرنے والی اتنی سستی مل جاتی، یورپ اور امریکہ ہو تو جو یہاں کا کروڑ پتی ہے اس کے بھی دماغ وہاں جا کے ٹھکانے آ جاتے، ہر کام خود کرنا۔ ہوں گے تمہارے بڑے بڑے مربے پاکستان میں، وہاں نہیں چلتا یہ مربع نظام، سوائے اس کے 2-4 آدمی پاکستان کے ہوں تو کتنے پیسے والوں کو جانتا ہوں جنہیں باہر کا پاسپورٹ مل گیا واپس آ، مولانا وہاں کی زندگی میں مزہ نہیں، گھر میں بیوی کو جھاڑو بھی خود دینا پڑتی ہے، جس مہارانی نے زندگی میں کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کر کے دیا، تو آپ پاکستان ہندوستان میں تو اور زیادہ وقت ہے، 200 400 500 تھماؤ، گھر کا سارا کام وہ کر کے دے رہی ہے۔ چنانچہ اتنی تیزی کے ساتھ عورتوں کے بیچ میں بات پھیلتی، لیکن یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے، یہ وہ سلسلہ چلا رہا شیطان کے زمانے سے، مدینے میں بھی یہی۔ مردوں اپنی عورتوں کو اس محاذ پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس کثرت کے ساتھ میرے مولا کے خلاف مدینے میں پروپیگنڈا ہوا۔ عجب عورتیں کیا پروپیگنڈا کریں گے؟ 2 ہی باتیں، میں نے کہا نا کہ بعض چیزیں اس میں تاریخ کی حقیقت ہیں، مگر اہل بیت کی توہین نہ ہو جائے، مجھے بہت سنبھل کے ڈر کے آگے بڑھنا پڑ رہا۔ البتہ یہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کے حالات ہیں، آج بھی ہمارے یہاں ماحول و معاشرہ ایسا، فرق صرف اتنا ہو گیا کہ جو کام پہلے ابو جہل کی بیوی کرتی آج وہ ایک مومنہ اور سیدانی کر رہی۔ 2 چیزیں مولا کے خلاف بہت زیادہ کہی، اتنی زیادہ کہ تاریخ میں یہ ہے کہ پیغمبر نے شہزادی کو بلا کے کہا دیکھو یہ باتیں آج کل ہو رہی ہے، یہ غلط، اتنا زیادہ۔ البتہ کتنے احمق لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس لیے کہ علی اور فاطمہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے تو ہے ہی ایک نور، ظاہری اعتبار سے مولا اسی گھر میں پیدائش سے لے کے رسول اللہ کی وفات تک اسی گھر میں رہے، شہزادی اسی گھر میں پیدا ہوئی، جیسے ہمارے اور آپ کے ماحول میں فرسٹ کزن تو ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، خاص طور پر ایسے کزن جو ایک ہی گھر میں رہا کرتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اس کا تعلق اجنبی لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلی بات، نعوذ باللہ میں یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا، پہلا پروپیگنڈا یہ ہوا کیا ہے رسول کی بیٹی، آپ کا حسن و جمال ایسا، شہزادی کی کہانی میں جو واقعہ ہے اس کے 2 حصے، دوسرا حصہ بالکل غلط، وہ لوٹے والی کہانی بالکل غلط، وہ اہل بیت کی شان کے خلاف۔ لیکن پہلا والا معجزہ کہ یہودی کی دلہن کے گھر میں گئی، جو شہزادی کا جمال دیکھ دلہن مری، تو کہا کہ آپ ایسی اور آپ کے بابا نے ایسے، نعوذ باللہ، بد شکل اور بدصورت آدمی سے آپ کی شادی۔ شہزادی نے کبھی علی کو دیکھا ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جھوٹی حدیث بھی بنائی جاتی ہے تو اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہتے کہ آپ کے لیے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آ رہے تھے، قبیلے کے سردار کے رشتے آ رہے تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار اور سیٹھ لوگوں کے رشتے آ رہے تھے،
اور آپ کے بابا نے اس سے آپ کی شادی کر دی جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. ارے کہا بھی جا رہا ہے تو کن فاطمہ جو اسی گھر کی رہنے والی ہے، جنہیں اپنے بابا کا گھر بھی پتا ہے اور اپنے شوہر کا شادی سے پہلے ہی معلوم علی رہتے اسی گھر میں. لیکن خیر، تہمت لگانے والا کوئی عقل مندی کی بات تو تھوڑی کرتا، اس سے تو کچھ نہ کچھ کہنا. اتنا زیادہ کہا گیا کہ پیغمبر نے ایک دن بلا کے کہا تھا، بیٹی عرب کی عورتیں آ کر اس سے کہہ رہی ہوں گی کہ تیرے شوہر کے گھر میں دولت دنیا نہیں ہے، مگر یاد رکھ اس کائنات میں تیرے بابا کے بعد فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل تیرا شوہر. ایک اصول بھی شادی بیاہ کیا دیکھ کے کیا جاتا ہے، مربے کوٹھیاں. لیکن یہ آج ٹاپک نہیں ہے، یہ تو بات تو زیادہ پھیل گئی. لیکن آپ کو یاد ہو پرسوں کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ روزے کے پیغام کو اللہ نے شوہر اور بیوی کے رشتے میں ختم کیا. یہ والی آیت کہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، یہ آیت روزے کی آیت کے بیچ میں آئی. تو یہ تو موضوع آنا تھا، اور اس کی وجہ بھی میں نے بتائی تھی پرسوں کہ آج ہماری عورتوں ٹالرنس، برداشت یا سہار بالکل نہیں. لیکن یہ آج کا موضوع تھا نہیں. آج درمیان میں یہ بات آ گئی کہ جب مولا نے شہزادی کو ذرا سا پریشان حال دیکھا اس رات کو جسے ہم اور آپ اپنے خاندان میں سہاگ رات کہتے ہیں، تو گھبرا کے کہا بنت رسول اس چیز کی پریشانی. اب ایک پروپیگنڈا تو ہے کہ تمہارا شوہر دولت کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں، دونوں باتیں جھوٹ. لیکن پروپیگنڈا شاید یہ خیال ہے. تو عجیب جواب دیا شہزادی، کہا کہ یا علی یا ابوالحسن، میں نے یہ سوچا کہ 9 سال میں نے اپنے بابا کے گھر میں گزارے. شہزادی کی عمر 18 سال، بالکل برابر سے 2 حصے. 9 سال شادی تک، 9 سال شادی کے بعد سے شہادت. میں نے 9 سال اپنے بابا کے گھر میں گزارے، آدھی زندگی. اب ایک دم سے میری زندگی بدلی، ایک بالکل نئے گھر میں آئی، شادی اسی کا نام. جب یہ زندگی میری بدلی، ایک گھر سے دوسرے گھر میں گئی، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں آئی. والدین کا گھر بنیادی اعتبار سے لڑکی کی آزادی کا دن، شوہر کا گھر ذمہ داریوں کا دن، ذمہ داریوں کا گھر. تو جب یہ زندگی بدلی تو مجھے خیال آیا کہ اسی طرح سے ایک دن میں اپنے تیسرے گھر یعنی قبر میں بھی جاؤں. سنا آپ نے کسی دلہن کو کہ شادی کی رات کو قبر کی بات کرے؟ کا ایک گھر ہوتا ہے جو بات کرنا، وہاں کا طریقہ الگ ہے. دوسرا گھر یہ ہے جو آج مجھے مل رہا، یہاں کا طریقہ الگ رہے. صرف تیسرے گھر میں بھی تو مجھے جانا ہے جو قبر ہے. جب باپ کے گھر سے اس گھر میں آنے کے لیے تیاریاں کروائی گئی تو یہاں سے قبر میں جانے کے لیے ہم قبر کے لیے تیاری کیوں نہ کریں؟ یا علی، کتنا ہی اچھا کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز پروردگار کے آگے سجدہ کرنے اور نماز سے کریں. نتیجہ یہ نکلا کہ ساری رات جو ہمارے یہاں سہاگ رات کہلاتی، شوہر اور بیوی نے عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہوئے گزارا. اور اسی حالت میں صبح کو میرا مولا مسجد میں آ رہا اور فاطمہ کے فضائل یہ جملہ بیان کر رہا ہے کہ نعم العون للعبادہ، میں ساری زندگی اللہ کی عبادت کرنے والا، آج اس شادی نے تو مجھے عبادت میں بہترین مددگار عطا کر دیا. میرا مولا سوائے شب ہجرت کے کسی رات کو سویا ہی نہیں، ساری رات عبادت. اب شاید، لیکن میرے لفظ شاید یاد رکھیے، یہ میں روایت نہیں پڑھ رہا، شاید علی کے دل میں خیال کہ اب شادی ہو رہی ہے، شادی ہونے کے بعد مردوں کی زندگی بھی بدل جاتی ہے، پتا نہیں میں اس طرح سے پرانے طریقے میں رہ سکوں کہ نہ رہوں. کوئی شادی کے بعد اگر خراب چیزیں چھوڑنا پڑے تو سمجھ میں آتا. میں نے دیکھا بھی کتنے لوگ شادی کے بعد خراب دوستوں کی صحبت چھوٹ گئی، نشے کی عادت چھوٹ گئی، بری جگہوں میں جانے کی عادت چھوٹ گئی. وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن شادی کے بعد بہت ساری اچھی چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. اب ماں کا وہ احترام نہیں رہتا، اب اپنے گھر والوں کو وہ ٹائم نہیں دیا جاتا. ان میں سے کچھ باتیں تو ہونا بھی چاہیے. اگر شادی کے بعد یہ لڑکا والدین کو اتنی ٹائم دیتا رہا جتنا پہلے دے رہا، تو
تو بیوی کے لیے ٹائم کہاں سے نکلے؟ اور اس کے لیے ٹائم نکالنا بھی واجب ہے. تو خیر بات بہت پھیل رہی ہے، ابھی مولا تک رہی. تو خلاصہ ہی کہ شاید علی کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج تک میں اکیلا تو ساری رات عبادت کرتا، اب ایک ذمہ داری مجھ پہ آ رہی. نعوذ باللہ، یہ جملے مولا کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن نام میں مولا کا لے رہا ہوں، حقیقت میں فضائل سیدہ کا ایک پہلو. آپ پتہ نہیں نئی زندگی شروع ہو رہی، ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، بیوی کی کیا کیا خواہشات و فرمائش ہو. شاید میں پہلی جیسی عبادت نہ کر سکا، مولا نے شکر کا سجدہ کیا، نعم العون العبادہ. جتنا مجھے عبادت کا شوق ہے، بیوی مجھے وہ ملی جو شاید مجھ سے بھی زیادہ. اس وقت اگر آپ نے پہلے مصلی بچھا، پہلے اللہ کے آگے سجدہ کیا گیا. نعم العون العبادہ، یہ نماز، یہ عبادت. علی اور فاطمہ جو کہ اس گھر میں سب سے پہلے نماز پڑھی، اس لیے بعد اس گھر میں مسجد بنا دی، اور اس مسجد کو صرف اس لیے توڑ دیا گیا کہ اس کا رابطہ اور اس کا رشتہ علی اور فاطمہ سے نظر آ رہا. تو خیر وہ جو سعودی حکومت کے کیلکولیٹڈ مظالم ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے گھروں جو آفتیں آتی ہیں، جو تباہیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس لیے آتی، اس لیے نہیں آتی کہ معلوم ہے کسی عورت کی نند اس پہ جادو کرا دے، جس کے فرشتوں کو بھی شاید پتا نہ ہو کہ جادو کیسے کرایا جاتا. وہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی عورت کی دیورانی جو ہے وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی. اب پتا نہیں پنجاب کے ماحول یہ رشتے آپ کی سمجھ میں آئیں کہ نہ، اس لیے کہ رشتے ہر آدمی اپنی زبان ہی میں سمجھ سکتا، لیکن ہمارے یہاں اسی قسم کی بے تکی باتیں ہوتی. کوئی اس لیے نہیں آ رہی ہیں مصیبتیں، اس لیے آ رہی ہیں کہ تم ماننے والے علی اور فاطمہ کے ہو، لیکن جب شادی تمہارے گھر میں ہوتی تو نہ اس میں علی کی شادی کی جھلک نظر آتی ہے، نہ سیرت سیدہ نظر آتی ہے. سب سے پہلی بات، جس شادی کا آغاز ہی نماز سے ہوا، ان کے ماننے والوں کی شادی کا آغاز نماز قضا کرنے سے ہوتا. حتیٰ جو بے نمازی بچیاں ہیں ان سے تو بات ہی کرنا دیکھتا، لیکن جو نمازی بھی ہیں، آج کل جو بیوٹی پارلر سے تیار ہونے کی خرابی ہے، کیسے وضو کرے گی وہ بچی، اور کیسے ممکن ہے کہ اپنی صبح کو فجر کی نماز وقت میں پڑھی جائے. اور پھر ہم کہتے ہیں پلٹ کے کہ یا اللہ ہمارے گھر میں کیا مصیبت آ گئی، شادی کے بعد تو پریشانی اور بڑھ گئی. شاید ہم نے فلاں کا رشتہ ٹھکرایا تھا، وہ جادو کرا رہا، وہ نہیں کرا رہا ہے جادو. تم نے اپنے پاؤں میں خود کو لاڑی ماری. نماز جیسی اہم ترین عبادت، اس لیے میں نے پہلے اس کا ذکر کیا، ورنہ میرا اصل جملہ کیا ہے؟ اسلام جتنے بھی بڑے بڑے حرام ہیں ان کی ایک لسٹ بنائی. عام زندگی یہ حرام ہم الگ الگ موقعوں پہ کرتے ہیں، ایک دن ایک حرام، ایک دن ایک حرام، ایک دن ایک حرام. شادی کے موقع پہ یہ سارے حرام جمع ہو کے ایک ساتھ کیے جاتے ہیں. نماز کی بات، گانا بجانا، کون سی شادی ایسی ہے جس میں آج کل گانا بجانا نہیں ہوتا؟ الا ما شذ و نظر. ہیں کچھ لوگ، اگر سارے ملک میں تباہی اور آفت نہیں آ رہی ہے تو ہیں کچھ نیک لوگ، لیکن بات ایک عام معاشرے مکس گیدرنگ. حتیٰ جو گھرانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں مکس گیدرنگ نہیں ہے، وہاں بھی مکس گیدرنگ ہوتی ہے. بھائی یہ ویڈیو شادی کے بنانے والا سب کے لیے نام ہے، یعنی ہمارے یہاں کراچی میں کچھ ایسے گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، مولانا ہم نے شادی کا الگ انتظام کر دیا، مرد الگ عورتیں الگ. تو یہ ویڈیو بنانے والا آپ کے درمیان گھوم رہا، یہ مرد نہیں ہے کیا؟ لیکن اس کو چھوڑے، اس کے بعد جو خاندان کے مرد ہیں انہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس موقع پہ آ جائیں؟ جی وہ ہمارے پھوپھا، آپ کے پھوپھا ہوں گے اسلام میں نامحرم. جی وہ کھلا ہمارے خالو ہوں گے، خالو یا آلو جو بھی ہیں، لیکن وہ اسلام میں نامحرم. جی وہ تو اس لڑکی کا دیور ہوگا دیور، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ اتنا ہی نامحرم ہے کہ سڑک پہ گھومنے والا ایک آدمی. جہاں پہ باقاعدہ دو الگ کمرے ہوتے ہیں یا ہال ہوتے ہیں یا قنات لگا کے الگ انتظام ہوتا ہے، وہاں بھی خاندان کے کتنے ہی لڑکے ایسے. اور پھر ہمارے یہاں ایک خرابی ہے، پتہ نہیں فیصل آباد میں آئی کہ نہیں آئی.
وہ یہ کہ رخصتی کے موقع پر دلہن کو بٹھا خاندان کے سارے لڑکوں کے ساتھ تصویر کھینچوائی جائے، سوائے آپ کے شوہر کے باقی سارے کے سارے آپ کے لیے نامحرم۔ وہ بڑے خوش ہیں کہ مولانا ہم نے اپنی شادی کی اہل بیت کے طریقے سے، یہ ہے اہل بیت کا طریقہ۔ لیکن بات خالی شادی کی نہیں، بات ہے اوور آل ہمارے گھروں، چاہے شادی کا گھر ہو چاہے مجلس کا گھر ہو، بعض جگہ مجلس میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، چاہے موت کا گھر ہو چاہے دعائے قمیل کا گھر اور چاہے عام زندگی کا گھر۔ الذنوب التي تنزل البلاء وترد الدعاء وتعبث الرزق۔ کوئی جادو وادوں کے چکر میں نہ پڑے۔ چوتھا امام کہہ رہا تمہارے گھر میں اگر بلائیں آ رہی ہیں اور تمہارے گھر میں اگر دعائیں ٹھکرائی جا رہی ہیں اور تمہارے گھر میں اگر روزی بند ہو رہی اس لیے کہ اس گھر میں گناہ ہے اور کوئی روکنے والا نہیں، واجبات کو ترک کیا جا رہا اور کوئی بولنے والا نہیں، اور وہ ترک و اعانت کو مظلوم، اور دوسرا بڑا گناہ وہ اسی کے ساتھ ملا ہو، تمہارے سامنے مظلوم ہو اور تم اس کی مدد نہ کرو۔ یہ دو گناہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرو اور مظلوم کی مدد نہ کرو۔ پھر دیکھو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے تمہارے خلاف جادو کرانے کی، تم خود ہی کافی۔ اب یہاں پہ جو میں نے آخری جملہ کہا ترک و اعانت مظلوم، مظلوم کی مدد کو ترک کر دے۔ اب اس کے اندر ایک اہم پیغام وہ کیا کہ بھائی مظلوم جو ہمارے یہاں معاشرہ بن گیا ہے نان انوالومنٹ، بھائی ہم کسی کے معاملے میں دخل نہیں گئے، ساس بہو کا جھگڑا وہ خود ہی نپٹے، بھائی بھائی کا جھگڑا وہ خود ہی نپٹے، ظالم اور مظلوم ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ ایک وہ بات، لیکن میں آپ کو وہاں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، وہ تو خاصی ہو گئی بات۔ آخری حدیث کا آخری جملہ تلاوت کر ایک جملہ امام خمینی کو بیان کرتا ہوں، اور آج درس ختم یہی امام خمینی کا جملہ آگے درس بنے گا۔ اب امام خمینی کا ایک جملہ سنیں، فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا کہ آج کی دنیا میں سب سے بڑا مظلوم کون؟ عراق والے، ایران والے، افغانستان کے صاحبان ایمان، پاکستان میں دشمنان اہل بیت کا نشانہ بننے والے ہم لوگ، سارے شیعہ نے حجرے کر رہا کون؟ کہا سنو، آج کے دور دنیا کا سب سے بڑا مظلوم خود ہمارا دین اسلام، سب سے بڑا یہ مظلوم اسلام ہے۔ مظلوم جب ایک عام مظلوم کی مدد نہ کرنے پر بلائیں آتی ہیں اور دعائیں ٹھکرائی جاتی ہیں، جو اللہ کا بہترین دین اگر ہمارے اور آپ کے درمیان مظلوم بنا دیا گیا اور ہم چپ چاپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، بلکہ وہ جملہ امام خمینی نے کہا کہ ان پر تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کہا کہ اسلام مظلوم ہے اور مقدس لوگ دعائے کمیل میں لگے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو۔ امریکہ تو چاہے کہ ہر شب جمعہ دعائے کمیل کے بدلے آپ روزانہ دعائے کمیل پڑھیں، ٹائم ہی نہ رہے آپ کے پاس یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام کے کیا گزر رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی اسلام میں اپنی جگہ ایک حیثیت۔ اب میں نے کہا کہ اگر یہ جملہ میں کہوں تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا دعائے کمیل کے خلاف، کیونکہ ہیں ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ جو دعائے کمیل کے خلاف، لیکن ساری دنیا شیعوں صحیح معنوں میں دعائے کمیل کا مزہ چاہنے والی شخصیت امام خمینی کی۔ انقلاب سے پہلے کتنی کم یہ دعا پڑھی جاتی، وہ تو دعائے کمیل کے مخالف نہیں ہو سکتی، لیکن وہ اس فکر کے مخالف کہ انسان دین اور دنیا کے کاموں میں ایسا لگ جائے کہ اسے یہی پتہ نہ چلے کہ اسلام میں کیا گزر رہا ہے۔ اسلام ہے مظلوم، کیسے ہے مظلوم؟ تو یہاں سے بات آگے کے کچھ درس آپ کے سامنے آئے۔ میرے پاس 2 دن سے ایک پرچہ تھا، اس میں ایک سوال پوچھا گیا، سوال کا تعلق کیونکہ روزوں سے، اور یہ سوال پوچھا اس وجہ سے گیا وہ بنیادی غلط، تو میں نے کہا کہ آج اگرچہ
تقریباً 10 منٹ ہمارا درس زیادہ ہو گیا، لیکن میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، 1-2 منٹ میں جواب دے رہا ہوں کہ میری ذمہ داری بھی ختم ہو، رمضان کے شروع ہی میں یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اور یہ وہ غلط فہمی جو مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی، اور پاکستان میں حد سے زیادہ۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بیمار، ایسا بیمار ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، تو آپ وہ جو روزوں کے بدلے میں پیسے دینا چاہتا ہے، تو کیا ایک میرے کیس لکھا کہ ایک بچی ہے جو میٹرک کا امتحان دے رہی اور اس کے بعد یہ امتحان پیسے جمع کرانے یا کتابوں کے لیے یا فیس کے لیے کچھ پیسے نہیں، تو کیا یہ روزے کے پیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو میں نے کہا کہ مسئلہ وہ ہے جس کی بنیادی غلط۔ اب دیکھیے مختصر مسئلہ کیا بنا کہ مریض آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کے پیسے دینا چاہ رہا، کیا ان کو دے سکتا؟ ان کو اور ان کو تو بات پوچھیے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے مریض، اس کو پیسے دینے کا اختیار ہی نہیں۔ اسلام میں کفارے یا فدیے ہوتے، وہ روزہ نہیں، وہ پیسے نہیں چلتے، اس میں جنس دینا پڑتی ہے، جنس۔ جیسے قرآن کریم کی جو آیت ہے، یہ جو آدمی مریض ہے، یہ آیت میں نے پرسوں تلاوت کی تھی نا، پوری 5 آیت ہے۔ جو مریض ہے فدیۃ طعام، وہ ایک کھانا مسکین کو دے۔ تو جو آدمی مریض ہے، مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھتا، ہمارے یہاں کراچی میں بھی یہ سلسلہ سالوں سے چلا رہا، جی ہم مریض ہیں، رمضان کے 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، ہر روزے کے 14 سے نہ حساب کیا 22-23 سیر بنا آتا، اتنے کا ہوا آتا، اتنے روپے کلو آتا ہے، 11 روپے کلو، 12 روپے کلو، 22 کلو کے پیسے جا کے دے سب ہے ضائع۔ وہ صدقہ بنا، وہ ایک چندہ بنا، ثواب ملے گا، روزے کا اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ روزوں جو روزے نہ رکھنے کی بنا پہ دیا جاتا ہے، پیسے نہیں دیے جاتے، خود جنس، خود آٹا، خود کھانا۔ قرآن کریم کی آیت بھی ہے طعام، کھانا دینا پڑے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کھانے کے 2 طریقے، قریب بلا کے کھلاؤ تو جتنا وہ کھا لے، اور اگر کھلانا نہیں، گھر میں نہیں کھلانا چاہتے، اس کے گھر بھیجنا چاہتے تو 14 کھلاؤ، دونوں اختیار۔ 14 کھلاؤ اس وقت ہے جب آپ یہ چاہیں کہ میں غریب کو اپنے گھر نہیں بلانا چاہتا، اور وہ 30 دن کے روزے کون 30 دن بلا، اس کے گھر کھانا پہنچا تو 14 کھلاؤ، اور اپنے گھر بلاؤ تو دسترخوان پھیلا، جتنا وہ کھا لے۔ بیچارہ کم خوراک ہے، 8 شکان میں اس کا پیٹ بھر گیا، آپ کی ذمہ داری ہو۔ اور ماشاءاللہ عالمی مقابلہ جیت کے آیا، 8-10 کلو کھانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اتنا کھلانا پڑے گا۔ خیر وہ الگ بات ہے، لیکن دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ چیز دینا پڑے گی، پیسے۔ یہی مسئلہ حج کا، حج میں آدمی غلطی کرتا ہے تو اس پہ کفارہ واجب ہوتا ہے، ایک بکرا۔ اب آپ نے کہا بجائے بکرے ہم اس کی قیمت 2500 کسی غریب کو دیں گے، اچھا پیسے دینے میں غریب کے لیے فائدہ بھی زیادہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ غریب کے فائدے کے لیے نہیں دے رہے، ہم اپنے گناہ کو ختم کرنے کے لیے دے رہے، تو اپنا ختم کرنے کے۔ اب جیسے آپ بیمار تو دوا ہی کھانا پڑے، تو اسی طرح سے حج کا کفارہ بکرا ہے، بکرا ہی ذبح کرنا پڑے گا، پیسے دینے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ سوال کسی نے امام سے عقیقے کے لیے پوچھا، مولا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا، عقیقے میں سب لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں اتنے پیسے کسی غریب کو دے دوں۔ امام کا جواب کیا؟ ان اللہ یحب اراقۃ الدم، اللہ پسند کرتا کہ اس بچے کی جان اور مال کی سلامتی کے لیے خون بہایا جائے، جانور کا، بچے کا نہیں، جانور کا خون بہانا ضروری، پیسے دینے سے کام نہیں کرے۔ تو عقیقے میں بھی یہی، حج کے کفاروں میں بھی یہی، اور روزے کے کفارے میں بھی یہی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی منت کی خلاف ورزی کر
قسم کھا کے قسم توڑ دے، ان سب میں بھی کفارہ ہے۔ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ یا 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا ہی کھلائیں، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ بہت اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا درس اختتام کو پہنچا۔ پروردگارا، ماہ مبارک رمضان کی برکت والی ساعتوں اور گھڑیوں کا واسطہ، اور آج کے درس میں زیادہ ذکر حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات علی بن ابی طالب اور سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا کا ہوا، ان کا اور ان کی پاک اور معصوم اولاد کا واسطہ۔ دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کو ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ جو خواتین آج اس درس میں آئی ہیں، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور پروردگارہ ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ ساری دنیا میں جہاں جہاں کسی مومن کا انتقال ہوا آج تک، ان تمام مرحومین کے، جو خواتین اور کچھ مرد درس میں موجود، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کے، جنہوں نے درس میں اہتمام اور انتظام کیا، اس خاندان کے تمام مرحومین کے، اور تمام شہداء اسلام کے لیے فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔